بات یہ ہے کہ اگر ایک امام ہو مسجد کا جی مسجد کا امام ہے تو دوسرا آدمی بھی موجود ہو تو امام بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا آدمی جماعت کرانی شروع ہوتا ہے، وہ یعنی ایک قسم کا معمول بن گیا ہے۔ تو ہم نے سنا ہے کہ اگر پکا امام ہو تو دوسرے آدمی کو جماعت نہیں کرانی چاہیے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ امام کے ہوتے ہوئے دوسرا آدمی جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا ہے جب مستقل امام موجود ہو؟ ٹھیک ہے جی مولانا، یہ سوال جو آپ نے کیا نا بہت توجہ طلب ہے۔ واقعی کئی لوگ محض اپنے علم کی نمائش کے لیے خواب خواہ آگے ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات وہی ہے جو آپ نے سنی ہے، امام خواہ تھوڑا علم رکھتا ہو یا زیادہ، جو مسجد کا امام ہے نا، مقرر امام راتب اس کو عربی میں کہتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھانا شروع کر دے۔ بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو یہ حال تھا کہ وہ اجازت کے باوجود بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ وہ کہتے کوئی پتہ نہیں، محض مروت اور لحاظ سے اجازت دے دی ہو، دل سے یہ راضی نہ ہو۔ مگر یہ جو آپ نے بتایا کہ خواہ مخواہ کوئی آدمی آگے ہو جاتا ہے، یہ لوگ اس کو کر رہے برا کرتے ہیں، امام کی توہین ہے، اس کی دل شکنی ہے۔ وہ امام جب مسجد کا ہے وہ نماز پڑھائے، یہ ٹوکے ان کو کیسا نہ کریں۔ امام بیچارے کے دل پر کیا گزرتی ہے کہ مجھے انہوں نے حقیر جانا، کیونکہ یہ بہت اہم منصب ہے۔ ہاں بہت بڑا منصب، وہ نائب رسول ہے، حضور کی جگہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی جب رکھا ہوا اس کو تو پھر کیوں اس کے ہوتے دوسرا پڑھاتا۔ اور کوئی سوال جی؟ اور دوسرا سوال سب ایک ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان کہتا ہے تو لوگ دوسرے دنوں اس کا انتظار نہیں کرتے، فوراً تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ بھی سنا کہ جو آدمی اذان کہے وہی تکبیر کہے۔ ہاں یہی صحیح بات ہے کہ جو اذان کہے اس کو اقامت کہنی چاہیے، البتہ اگر وہ خوشی سے اجازت دے دے تو پھر دوسرا بھی کہہ سکتا۔ اچھا اب پہلا حق ایک آدمی کی سنت وہ کہتا ہے اجازت کا بھی انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے۔ نہیں اس کو جو اذان کہتا ہے اس کا زیادہ حق، ہاں اس کا حق زیادہ نا۔ اور